ایک اور کہانی کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آؤ آج کی ایک بات سنو۔ بہت عرصہ ہوا کسی شہر میں ٹومبو نام کا لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن ٹومبو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تو ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اس کا ہاتھ خوفناک حد تک سوج گیا۔ کسی رحم دل امیر شخص نے اس کا علاج کروایا مگر زہر پھیلتا رہا۔ آخر اس کا بایاں بازو کاٹنا پڑا۔ اب وہ لکڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہیں ملازمت کر لوں، مگر پھر سوچا کہ ایک ہاتھ کٹے شخص کو کون ملازم رکھے گا۔ آخر اس نے کوئی ہنر سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کنگ فو کراٹے سیکھنے کے ادارے میں داخل ہوا تو وہاں موجود تمام لوگ اس پر ہنس پڑے کہ دیکھو یہ ایک ہاتھ کٹا شخص بھی کنگ فو کراٹے سیکھے گا۔ کیا کنگ فو کراٹے سیکھنا اتنا آسان کام ہے؟ ٹومبو نے سوچا کہ پلٹ جاؤں، مگر پھر ہمت کر کے کنگ فو کراٹے سیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ کنگ فو کراٹے کے استاد نے اسے ہر روز صرف ایک داؤ سیکھنے کی نصیحت کی۔ استاد نے اسے محض 10-12 داؤ سکھائے کہ اسی طرح مخالف کو پچھاڑا جائے۔ 10-12 دنوں کے بعد استاد نے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ اس کا مقابلہ کروایا۔ ٹومبو نے چند ہی سیکنڈوں میں اسے گرا دیا۔ استاد کے شاگردوں کو شکست دینا ٹومبو کا معمول بن گیا، کیونکہ استاد ہر روز کسی شاگرد اور ٹومبو کا مقابلہ کرواتا، مگر ٹومبو جیت جاتا۔ اسی دوران کنگ فو کے عالمی مقابلے کا اعلان ہوا۔ ٹومبو نے اس میں بھی حصہ لیا۔ فائنل تک ٹومبو مسلسل جیتتا رہا۔ ٹومبو کے مد مقابل کے دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ سب کا خیال تھا کہ ٹومبو ہار جائے گا۔ پہلے راؤنڈ میں ٹومبو کو اگرچہ چوٹیں لگیں مگر اس نے ہار نہیں مانی، اور پہلے راؤنڈ کی طرح دوسرے راؤنڈ میں مقابلہ برابر کا رہا۔ اگرچہ ٹومبو زخمی ہوا، تیسرا راؤنڈ شروع ہوئے ابھی محض 20 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ ٹومبو نے مد مقابل کو پچھاڑ دیا۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ کس طرح اس ایک بازو والے نے مسلسل 5 سال تک فاتح رہنے والے کو ہرا دیا۔ ٹومبو نے خود بھی یقین نہیں کیا، مگر جب ریفری نے اس کی فتح کا اعلان کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ مقابلے کے بعد وہ اپنے استاد کے پاس گیا۔ اس نے عقیدت سے استاد کو سلام پیش کیا۔ استاد نے اسے بتایا کہ ٹومبو، میں نے تمہیں وہ داؤ سکھائے تھے جن کا توڑ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ بایاں بازو پکڑ لیا جائے۔ ٹومبو حیرت زدہ رہ گیا اور اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کو کوئی کمزوری لاحق ہو تو اسے اپنانے میں ہی آپ کی بہتری ہے۔ اس کمزوری کو کوستے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کمزوری کو اپنائیے اور محنت کر کے ترقی پاتے جائیے۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔